بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام-o-Alaikum ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آج کی ویڈیو اسلامیات لازمی انٹر پارٹ 1 میں چیپٹر نمبر 2 میں ٹاپک ہے روزہ، اس سے متعلق ہے۔ اس کا ایک اہم ترین لانگ کوشچن آتا ہے کہ روزے کے مقاصد اور عملی زندگی پر اس کے اثرات تحریر کیجیے۔ تو آئیے آج ہم اس لانگ کوشچن کی تفصیلات اس ویڈیو لیکچر میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ مین ہیڈنگ دیں گے روزے کے مقاصد اور عملی زندگی پر اس کے اثرات۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ روزہ اسلام کا بنیادی اور اہم ترین رکن ہے۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض رہے۔ روزے کی فرضیت کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ روزے کے بے شمار مقاصد ہیں اور عملی زندگی پر اس کے بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔ اب سب سے پہلے سب ہیڈنگ دیں روزے کا مفہوم۔ اب لکھیں کہ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کی جمع صیام ہے۔ صوم کا لفظی معنی ہے رکنا، بچنا یا اجتناب کرنا۔ تو روزے کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور گناہوں سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے اصل ٹاپک طرف آ جائیں، روزے کے مقاصد اور روزے کے عملی زندگی پر اثرات۔ تو پہلے آپ روزے کے مقاصد کی ہیڈنگ دیں، اس کی سب ہیڈنگز لے کر اس کی ڈیٹیل لکھیں۔ تو اس میں آپ لکھیں گے کہ روزے کے بے شمار مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا اور اولین مقصد ہے تقوی کا حصول۔ اس سلسلہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزے کا بنیادی اولین مقصد تقوی کا حصول ہے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں ضبط نفس، اور وہاں لکھیں کہ روزے کا ایک مقصد ضبط نفس بھی ہے کہ آدمی اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب مہینہ بھر مسلمان روزے رکھتا رہتا ہے تو اسے ضبط نفس کی صلاحیت مل جاتی ہے، پھر وہ ہر خلاف شریعت کام سے رک جاتا ہے اور شیطان کی ہر ترغیب کا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں احکام الہی کی تعمیل، اور وہاں لکھیں کہ روزے کا اصل مقصد احکام الہی کی تعمیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے جو شخص روزہ رکھتا ہے گویا وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور یوں وہ دیگر احکام الہی کا بھی پابند بن جاتا ہے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں اخلاقی برائیوں سے اجتناب، اور یہاں لکھیں کہ روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرے، کیونکہ روزے کے دوران جب وہ مباح اور پسندیدہ حلال چیزیں بھی اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دیتا ہے تو پھر وہ ان تمام حرام اور برے کاموں سے، بد اخلاقیوں سے بھی اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں عبادت کا ذوق، اور یہاں لکھیں گے روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی کو عبادت کا ذوق اور شوق حاصل ہو جائے، اور واقعی ماہ رمضان میں ہم اس چیز کا مظاہرہ کرتے بھی ہیں اور اس کا نظارہ بھی کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں لوگ خوب عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ وہ تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ گویا روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں دیگر عبادات کا بھی ذوق اور شوق حاصل ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے خدا تعالیٰ پر کامل یقین۔ روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی کو یہ کامل یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ روزہ دار تنہائی میں بھی، لوگوں کی غیر موجودگی میں بھی، بھوک پیاس کی شدت کے باوجود کچھ کھانے پینے سے باز رہتا ہے، کیونکہ اس کو یہ علم ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی احساس اس کی دائمی کیفیت بن جائے پھر وہ ہر برے عمل سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں گناہوں سے نجات، اور یہاں لکھیں کہ روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ روزہ دار صبح صادق سے غروب آفتاب تک
جب کھانے پینے جیسی مباح چیزوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اس دوران گناہوں سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ گویا روزے کی برکت سے گناہوں سے بھی نجات مل جاتی ہے، یا آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصوم جنۃ، یعنی روزہ ڈھال ہے۔ اگلی مین ہیڈنگ دیں گے روزے کے عملی زندگی پر اثرات۔ اس میں آپ روزے کے انفرادی اور اجتماعی فوائد لکھیں گے۔ مسلمان کی عملی زندگی پر روزے کے بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں، چند ایک درج ذیل ہیں۔ ایک ہیڈنگ دیں احساس ہمدردی، اور یہاں لکھیں کہ روزہ دار جب اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ یوں غریبوں اور ناداروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ان غریب لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرتا ہے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں جذبہ ایثار، اور وہاں لکھیں کہ کم سے کم غذا پر اکتفا انسان میں قناعت اور جذبہ ایثار پیدا کرتی ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو کھانے پینے کی اشیاء سے بچا رہتا ہے۔ اس دوران اسے اللہ کی رضا کو پاتے ہوئے دوسروں کے لیے ایثار کرنے کا جذبہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں باہمی محبت و یگانگت، اور یہاں لکھیں کہ روزے کا ایک عملی زندگی پر اثر یہ بھی ہے کہ روزہ داروں کو باہمی محبت و یگانگت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پرامن طریقے سے رہتے ہیں، اور روزے کے اوقات بالخصوص سحری اور افطاری میں دوسروں کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، انسان ان چیزوں کو بھی اپنا لیتا ہے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں مساوات کا عملی مظاہرہ۔ روزے کے دوران ادنا اعلیٰ، امیر غریب، شاہ و گدا، سب لوگ اللہ کی رضا کے لیے جب کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو ان کے درمیان مساوات کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی کسی بھی سٹیٹس پر ہے، کوئی کسی بھی مقام اور درجے پر ہے، مگر اب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ سب ہی ایک جیسے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ عبادات کا ذوق، روزے کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو عبادات کا ذوق لگ جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں لوگ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل اور درود و سلام میں مصروف رہتے ہیں، تو یوں لوگوں میں عبادات کا شوق جو ہے وہ فروغ پاتا ہے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں نماز تراویح اور نماز تہجد۔ یہاں لکھیں ماہ رمضان کی خاص عبادت نماز تراویح ہے۔ روزہ دار ماہ رمضان میں جب نماز تراویح ادا کرتا ہے تو یوں وہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور اس طرح اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان میں سحری کے وقت لوگ بیدار ہو جاتے ہیں سحری کرنے کے لیے۔ اب اس دوران بآسانی نماز تہجد بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر پورا مہینہ یہ پریکٹس کر لی جائے تو آدمی نماز تہجد کا پابند جاتا ہے، جو کہ بذات خود ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے غم گساری کا مہینہ، اور یہاں لکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کو غم گساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس میں دوسرے لوگوں یا غریبوں کے غم کو بانٹنے کا موقع ملتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ نادار اور غریب لوگوں کی اعانت اور مدد کرتے ہیں، اور یوں ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے اور معاشرے میں غم گساری، ہمدردی کو فروغ ملتا ہے۔ جی عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے امتحان کی تیاری میں بہت مفید رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو ہر امتحان میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے، اس کار خیر میں تعاون کیجئے۔